کافی عرصہ پہلے برکت والے شہر کوفہ میں ایک بہت غریب بوڑھی عورت رہتی تھی جس کا نام اماں عزیزہ تھا۔ وہ 70 سال کی تھیں۔ ان کے بال سفید تھے اور چہرے پر زندگی کی سختیاں صاف نظر آتی تھیں، لیکن ان کی آنکھوں میں ایمان کی روشنی تھی۔ اماں عزیزہ کے پاس دنیا میں کچھ بھی نہ تھا۔ ان کے شوہر بہت پہلے فوت ہو گئے تھے۔ ان کا اکلوتا بیٹا اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے جنگ میں شہید ہو گیا تھا۔ وہ کوفہ کے کنارے ایک چھوٹے سے ٹوٹے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ گھر میں صرف ایک پرانا دیگچا، ایک پھٹا کمبل اور مٹی کا چولہا تھا جو ٹھیک سے بھی نہیں جلتا تھا۔ اماں عزیزہ روزانہ فجر سے پہلے اٹھتی تھیں۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنی جائے نماز پر بیٹھ کر روتے ہوئے سورۃ الواقعہ 41 بار پڑھتی تھیں۔ یہ ان کا راز تھا۔ وہ یہ عمل 30 سال سے روزانہ کرتی آ رہی تھیں اور کبھی ناغہ نہیں کیا تھا۔ ان کی دادی نے انہیں بتایا تھا کہ ایک روایت کے مطابق جو شخص سورۃ الواقعہ پڑھتا ہے اللہ اسے فقر سے بچا دیتا ہے، اور واقعی اماں کے پاس پیسہ نہ تھا، گھر نہ تھا، خاندان نہ تھا، مگر اللہ انہیں خوبصورت طریقے سے رزق پہنچا دیتا تھا۔ اپنا وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اماں عزیزہ کوفہ کے باہر کھیتوں کی طرف جاتیں۔ وہاں سے وہ سبزیاں چن لیتیں جو کسان پھینک دیتے تھے، جیسے کٹے ہوئے آلو، ٹوٹی گاجریں، پرانے ٹماٹر یا خراب پیاز۔ لوگ جن سبزیوں کو بیکار سمجھتے، اماں کے ہاتھوں میں وہ نعمت بن جاتی۔ وہ سبزیوں کو اچھی طرح دھوتیں، خراب حصہ نکال دیتیں اور جو تھوڑا سا چاول ملتا اس کے ساتھ پکاتی۔ پہاڑوں سے جنگلی ساگ بھی لے آتیں، تھوڑا سا نمک ڈالتیں اور سب سے بڑھ کر اس دیگچے میں بہت دعا شامل کر دیتیں۔ کھانے کی خوشبو کوفہ کی گلیوں میں ایسی پھیلتی جیسے جنت کی خوشبو ہو۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اماں عزیزہ خود وہ کھانا نہیں کھاتی۔ روزانہ وہ وہی دیگچا اپنے کمزور کندھوں پر اٹھا کر گلیوں میں نکلتی تھیں اور آواز دیتی، کون بھوکا ہے؟ آ جاؤ، اللہ کا دیا ہوا کھانا کھاؤ۔ غریب لوگ دوڑ کر آتے، یتیم بچے خوشی سے رونے لگتے اور مسافر جن کے پاس پیسے نہ ہوتے اماں کو ایسے پاتے جیسے اللہ نے بھیجا ہو۔ جب کوئی اماں سے پوچھتا، آپ خود کیا کھائیں گی؟ تو وہ مسکرا کر کہتی، میں سورۃ الواقعہ پڑھتی ہوں، اللہ مجھے کبھی بھوکا نہیں رکھتا، اللہ دوسروں کو کھلا کر مجھے بھی کھلاتا ہے۔ لوگ حیران تھے کہ اتنی غریب عورت اتنی خوش اور سخی کیسے ہو سکتی ہے۔ کپڑے پھٹے ہوئے تھے، گھر کی چھت ٹپکتی تھی، لیکن اماں کا چہرہ چاند کی طرح روشن رہتا تھا، کیونکہ ان کے ہاتھوں میں اللہ کی برکت تھی۔ ایک دن دمشق سے ایک امیر تاجر عبداللہ کوفہ آیا۔ اس کے ساتھ اونٹ تھے جن پر سونا، ریشم، مسالے اور قیمتی سامان لدا ہوا تھا۔ اس نے اماں عزیزہ کی بریانی کے بارے میں سنا کہ ایک غریب عورت بیکار سبزیوں سے بریانی بناتی ہے۔ جب اس نے وہ کھانا چکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے بادشاہوں کے محلوں میں کھانا کھایا تھا، مگر ایسا پاکیزہ اور بابرکت ذائقہ کبھی نہیں چکھا تھا۔ وہ فوراً اماں کے پاس گیا اور بولا، اماں، میں آپ کو 1000 سونے کے دینار دیتا ہوں، بس اپنا خفیہ نسخہ بتا دیں، میں پوری دنیا میں ریسٹورانٹ کھولوں گا، آپ امیر ہو جائیں گی، مشہور ہو جائیں گی، آپ کو سبزیاں چننے کی ضرورت نہیں رہے گی، آپ آرام سے رہیں گی۔ اماں نے تھکے ہوئے مگر مضبوط ایمان والے لہجے میں کہا، بیٹا، اس کھانے میں کوئی خفیہ مسالہ نہیں، راز یہ ہے کہ میں سورۃ الواقعہ پڑھتی ہوں، اللہ میرے ہاتھوں میں برکت رکھتا ہے، میں یہ کھانا اللہ کی رضا کے لیے بناتی ہوں، سونے کے لیے نہیں۔ عبداللہ ہنس پڑا، اسے لگا اماں باتیں کر رہی ہیں۔ وہ روز آتا اور رقم بڑھاتا گیا، 2000، 3000 دینار، ریشمی کپڑے، خوشبوئیں، حتیٰ کہ محل بنانے کی پیشکش بھی کر دی۔ آہستہ آہستہ شیطان نے اماں کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ اماں سوچنے لگیں، میں بہت تھک گئی ہوں، کمر درد کرتی ہے، پاؤں زخمی ہو گئے ہیں، شاید اللہ نے یہ آدمی میری مدد کے لیے بھیجا ہے، اگر میں یہ پیسہ لے لوں تو میں پھر بھی غریبوں کو کھلا سکتی ہوں۔ یہ سوچتے سوچتے اماں کے دل میں لالچ کی ہلکی سی آگ آ گئی، اور پھر وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اماں دیر سے اٹھنے لگیں، کبھی سورۃ الواقعہ رہ جاتی، اور ایک دن تو انہوں نے بالکل چھوڑ دی۔ ایک رات اماں کو نیند نہ آئی، دل بہت بھاری تھا۔ انہیں یاد آیا کہ انہوں نے 7 دن سورۃ الواقعہ نہیں پڑھی۔ وہ تہجد کے وقت اٹھیں، اللہ کے سامنے روئیں اور کہا، یا اللہ، مجھے معاف کر دے، میں بھول گئی، لالچ نے میری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ پھر وہ سو گئیں اور ایک ایسا خواب دیکھا جس نے ان کی زندگی بدل دی۔
ख्वाब में उन्होंने खुद को एक खूबसूरत सब्ज बाग में देखा। दरख्त नूर के थे, दूध और शहद की नहरें बह रही थीं। वहां उनके मरहूम शौहर और शहीद बेटा खड़े थे, चेहरे सूरज की तरह रोशन। बेटे ने कहा, अम्मा जल्दी आओ, देखो अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है। वो अम्मा को एक सोने और मोतियों के महल में ले गया। अंदर एक बहुत लंबी मेज थी। इस मेज पर अम्मा की सादा सब्जियों वाली बिरयानी थी, मगर हर दाना हीरों की तरह चमक रहा था। फरिश्ते इस मेज के गिर्द खड़े थे। बेटे ने कहा, अम्मा जब तुम सूरतुल वाक़िया आंसुओं के साथ पढ़ती थीं, फरिश्ते तुम्हारी दुआ अल्लाह तक ले जाते थे। जब तुम भूखी रहकर दूसरों को खिलाती थीं, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत में ये नेमतें तैयार कीं। लेकिन पिछले 7 दिन तुमने वजीफा छोड़ दिया। तुमने अल्लाह के बजाय सोने को सोचा। अगर तुमने ये राज पैसे के लिए बेचा तो ये महल खत्म हो जाएगा। दुनिया के गंदे सोने के बदले जन्नत ना बेचना। अम्मा अजीजा कांपती हुई जाग उठी। वो रोईं और समझ गईं कि वो बहुत बड़ी गलती करने वाली थीं। सुबह अब्दुल्ला आया तो अम्मा ने कहा, अपना सोना ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। मेरी दौलत सूरतुल वाक़िया की बरकत है। मेरा महल जन्नत में मेरा इंतजार कर रहा है। अब्दुल्ला गुस्से में बोला, तुम बेवकूफ हो, तुम गरीब ही मरोगी। अम्मा मुस्कुराईं और बोलीं, मैं अल्लाह के वादे पर यकीन रखती हूँ, तुम्हारे सोने पर नहीं। इस दिन के बाद अम्मा अजीजा वापस अपने मामूल पर आ गईं। अब वो कभी सूरतुल वाक़िया नहीं छोड़ती। वो फजर के बाद 41 बार पढ़ती और फिर खाना बनाकर गरीबों को खिलाती। फिर दोबारा बरकतें शुरू हो गईं। मजीद लोग खाने आने लगे। कोई उनके देगचे के नीचे पैसे रख जाता, कभी दरवाजे पर ताज़ा सब्जियां मिल जाती। अल्लाह उन्हें ऐसे रिस्क देता जिसका उन्हें अंदाज़ा भी ना होता। अम्मा अजीज़ा 3 साल तक इसी तरह खिदमत करती रहीं। फिर एक रात वो तहज्जुद में सजदे की हालत में मुस्कुराते हुए दुनिया से चली गईं। जब लोगों ने उनका जनाजा तैयार किया तो उनके फटे कपड़ों से कस्तूरी जैसी खुशबू आ रही थी और चेहरा चांद की तरह रोशन था। पूरा कूफा उनके जनाजे में आया। यहाँ तक कि अब्दुल्ला भी रोया। उसने तौबा की और वो भी रोज सूरतुल वाक़िया पढ़ने लगा और अपना माल गरीबों पर खर्च करने लगा। कूफे के लोग अम्मा अजीज़ा को कभी नहीं भूले। वो भी सूरतुल वाक़िया पढ़ने लगे और अल्लाह की रहमत से कई लोगों की मुश्किलात आसान होने लगी। रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है। बरकत इखलास, दुआ और खिदमत में है। दुनिया की लालच जन्नत की नेमतों के मुकाबले में कुछ नहीं।